OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن جو مسلمان ملکوں کی تنظیم ہے، پاکستان کی حکومت نے اس میں اپنا پہلا مستقل نمائندہ جو تھا اس کا تعین کیا، تو جناب رضوان سعید صاحب کو جو ہے یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی جانب سے اس فورم کے اوپر مستقل نمائندے رہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ امریکہ کے اندر 2015 سے لے کے 2019 تک ڈیپٹی چیف آف مشن کے طور پہ بھی انہوں نے خدمات انجام دی اور پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان امریکہ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ اور جیسا خالد حمید صاحب نے کہا کہ شروعات جو تھی وہ ان کی وہ بھی ایک بیورو کے براڈ کاسٹر کے طور پہ تھی، تو آئیے ان کا خوبصورت جو ہے وہ انداز مہربانی جی، بہت شکریہ صدر محفل ڈاکٹر عبداللہ صاحب، عارف محمود صاحب، فاطمہ صبری صاحبہ، خالد حمید صاحب، دیگر حاضرین محفل، پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، خاص طور پہ منتظمین کا، کہ آپ نے مجھے اس تقریب کے لیے مدعو کیا۔ یہ میرے اس سفارتی دور میں پہلی ایسی تقریب ہے جس میں میں بطور سفیر کے شریک ہو رہا ہوں۔ اللہ کرے آخری نہ ہو۔ میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ میں کچھ اس سلسلے میں ایک پیشکش کرنا چاہوں گا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ یہ ایک خوشائن بات ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ پہلے بھی میرا تھوڑا بہت واسطہ رہا ہے، کم از کم صداکاری کی حد تک ریڈیو سے اور فن اور فنون لطیفہ کی دنیا سے۔ تو غالب سے ویسے تو میری جو پہلی روشناسی ہے وہ ظاہر ہے کہ زمانہ طالب علمی میں ان کی شاعری کو نصاب میں بھی اور ویسے بھی اس کا مطالعہ کرنے سے ہوئی، اور اس کے بعد پھر جن دنوں میں صداکاری کی دنیا سے وابستہ تھا ان دنوں ظاہر ہے کہ موقع ملا مختلف جگہوں پہ ان کا کلام پڑھنے کا، اور میں نے اس دور میں اناؤنسمنٹ بھی کی اور خبریں بھی پڑھی، اور اب تو مطلب خبریں بناتے ہیں، لیکن اس زمانے میں خبریں پڑھی، تو اور پھر اس حد تک ڈرامہ وغیرہ بھی کیا، غنائیہ جسے کہتے ہیں میلو ڈرامہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ صداکاری کے زمانے میں کیا گیا۔ بلکہ آپ کے مجھے معلوم ہوا کہ وائس آف امریکہ میں میرے جو پروڈیوسر تھیں بلبل یاسمین، ہاں وہ میری پروڈیوسر تھی، اور جمیل اختر صاحب جو ہیں وہ اسی ریڈیو بہاولپور میں تھے، اور وہ دونوں اسی شہر میں موجود ہیں۔ تو وہ اس زمانے میں ایک شاید اب تو میں خاصا جو جسے تھوڑی سی انگریزی مستعار ہوں گا کہ سفارتکاری کی دنیا میں رہ کے میں خاصی ویل راؤنڈیڈ پرسنالٹی اب آپ دیکھ رہے ہیں ہو گئی۔ تو اس زمانے میں خاصی دھان پان سی شخصیت ہوتی تھی، شاید انہیں یاد نہ آئے اتنی آسانی سے، لیکن وقت تھا وہ ایک۔ تو پہلی جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ غالب سے پہلی روشناسی اس دور میں ہوئی تھی، اور جس طرح مطلب اس کے بعد ان کے اشعار جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت ان کے اندر جو معنویت ہے اور مختلف صورتحال کے اوپر جس طرح ان کا اطلاق ہوتا ہے وہ سامنے آتے رہے، سفارتکارانہ زندگی میں بھی، ذاتی زندگی میں بھی۔ وہ ابھی شروع میں بھی کہا گیا اور بار بار کہا گیا کہ وہ ان کے اندر ایک تجسس کا مادہ تھا، اور وہ یہ چیزوں کو یوں دیکھا کرتے تھے کہ اگر یہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو جب میں کم از کم میری بیگم یہاں موجود ہیں، ان کو میں جب ان پہ کبھی کبھی روک ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں صداکار ہوتا تھا، تو وہ اس کو تو شاید تسلیم کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ٹی وی پہ کیوں نہیں آ سکے، سوچو کیا ہوتا۔ تو اس میں شاید میری شخصیت کے جو مطلب خد و خال ہیں ان سے کوئی ان کی طرف شاید ان کا اشارہ ہے کہ نہیں آ سکتے تھے اس لیے نہیں آئے۔ تو لیکن سفارتکاری کے اندر بھی بہت ساری ایسی صورت بھی مجھ سے
راہیلہ نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کا پسندیدہ شعر کون سا ہے غالب کا، تو میں نے کہا جی سفارتکاری پہ، اور خاص کر جو آج کل کام ہو رہا ہے جس میں ہوں منصب پہ، اس سے متعلق تو مجھے فوری طور پہ یہی ذہن میں آیا کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی سے گلا کرے کوئی. یہ شاید، اور پھر جیسے جیسے میں اس اپنے منصب میں یا اس دور میں سفارتکاری کے خاص کر اس دور میں آگے جا رہا ہوں، تو وہ بھی یقیناً وہ آ رہا ہے کہ مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. تو یہ ہے، یعنی ان کی شاعری اصل میں جو نقطہ سمجھانا مقصود ہے، مجھ سے بہتر جو پہلے مقررین تھے وہ اس پہ روشنی ڈال چکے ہیں خاصی وضاحت کے ساتھ، کہ اس میں ایک آفاقیت ہے، وہ زمان و مکان کی قید سے شاید آزاد ہے، اور اس لیے وہ رہتی دنیا تک شاید وہ متعلق رہے. لیکن اس میں بھی ایک، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رہتی دنیا تک وہ متعلق رہے گی، اس کے اندر بھی ایک ہماری نسل کی تساہل پسندی ہے. ہمیں اپنا کام پھر بھی کرنا ہوگا. دیکھیے جو آنے والی نسل ہے وہ اردو ادب کے اس سرمایے سے، چاہے وہ غالب کی صورت میں ہے جو ہمارا شعری ورثہ ہے، اقبال کی صورت میں ہے، فیض کی صورت میں ہے، فراز کی صورت میں ہے، اس سے اس حد تک یا اس درجے تک روشناس نہیں ہے جس حد تک اس کو ہونا چاہیے اور جس حد تک ہمیں اس کو کروانا چاہیے. تو یہ کہہ دینا کہ اس کے اندر ایک آفاقیت ہے اور وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اس کے اندر ایک اعتراف تو ہے، لیکن تھوڑی سی ایک نسلی قسم کی کام چوری بھی ہے کہ ہمیں اپنے فرض سے غفلت نہیں کرنی چاہیے. اگر اردو ہماری قومی زبان ہے اور جو کچھ ہمیں ورثے میں ملا، اپنی میراث جو ہمیں ملی قومی زبان کی، غالب کی صورت میں اور جو دیگر اساتذہ ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، ان کی صورت میں، اور پھر جس میں ہم نے اپنے 77 سالوں میں اضافہ کیا، اس کو سنبھال کے رکھنا اور اس کو اگلی نسل تک پہنچانا، یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے معذرت کے ساتھ کہ شاید ہماری نسل خاص طور پہ، ہم سے پہلی نسل نے شاید اپنا کردار اس طریقے سے ادا کیا تھا، ہماری نسل نے شاید کوتاہی برتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اس سلسلے میں کچھ عملی اقدامات جو ہیں وہ لیے جائیں. آج کل کی دنیا میں جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اس فون کے اندر یا آلات کے اندر یا مشینوں کے اندر، شروع میں بات ہو رہی تھی فیض رحمان صاحب، بہت اچھا تھا جی، جس کے اندر وہ قید ہو کے چیز رہ گئی اور صرف اسی سے ہمارا واسطہ رہتا ہے. تو اس کے اندر بھی ایسے امکانات موجود ہیں جس میں ادبی، ثقافتی، شعری، نثری، فنی ورثے کو محفوظ کیا جا سکتا ہے اور ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھیے اگر تو زبان زندہ رہے گی، اور اگر ہمیں زبان کو زندہ، پہلی بات تو یہ کہ زبان زندہ رہے گی تو ہماری قومیت کو اس سے تقویت ملے گی، کیونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے. اور اگر زبان کو زندہ رکھنا ہے تو پھر ہمیں اس کو محفوظ کرنا پڑے گا. اس میں جو کچھ ہوا ہے نہ صرف اس کو سنبھالنا پڑے گا، بلکہ اس صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے کہ اب معاملہ کسی انحطاط کی طرف جا رہا ہے، ہمیں اس ورثے کو سنبھالنا صرف نہیں ہے، ہمیں اس میں اضافہ بھی کرنا ہے. اور پہلے یہ ادراک کرنا ہوگا کہ ایسا ہو رہا ہے، یہ خرابی موجود ہے، اس کو ہمیں درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک نسلی شاید اعتراف ہے جو ہمیں کرنا ہوگا. اور جو میرا شعبہ ہے اس کے اندر بھی اس کے وسیع تر امکانات موجود ہیں، جسے ہم پبلک ڈپلومیسی، عوامی سفارتکاری کہتے ہیں. اس کی بھی ایک جہت، ایک حصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ادبی، فنی، تاریخی ورثے کو، سرمایہ کو دوسری قوموں
کے سامنے پیش کیا جائے، ان کو اس سے روشناس کرایا جائے. تو میں کم از کم اس میں اپنا حصہ اس لیے ڈالنا چاہوں گا کہ ایک تو میرا پہلے، اب تو بہت پرانی بات ہو گئی، اب تو ایسے پھنسے ہم غالب سے ہٹ کے فیض کا وہ مصرع جو ہے کہ تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کی، تو وہ صورتحال ہے. جی جی کوشش تو یہی ہوگی کہ حصہ بقدر جسہ کیا جائے، اور اس کوشش کے کو پیش نظر میں نے پچھلے دنوں وزن بھی کم کیا ہے. جی تو لیکن میں یہ کم از کم سمجھتا ہوں کہ جو سفارت خانہ ہے ہمارا امریکہ میں، اس کا بھی اس میں ایک کردار ہے. اور جیسے مجھے ابھی دوران گفتگو یہاں بیٹھے بیٹھے معلوم ہوا کہ یہ جو ہال ہے یہ آپ نے لائبریری سے ظاہر حاصل کیا ہے، اور اس کی ایک وقت کی مدت ہوگی، ایک میعاد ہوگی کہ ہمیں کس وقت کتنے دیر تک، کس عرصے تک، 3 یا 4 ساعتوں کے لیے ہمیں یہ ملا ہے. میری پیشکش یہ ہے کہ آپ اپنے اس قسم کی تقریبات ہیں وہ سفارت خانے میں آ کر کیجیے. آپ کا سفارت خانہ ہے، میں صرف اس کا ایک جو ہے فی الحال ایک محتمم سا ہوں. میں جتنے سفیر آئیں گے آتے جاتے رہیں گے. سفارت خانہ ان لوگوں کا ہے جو پاکستانی یہاں پہ ریاست ہائے متحدہ میں جو آباد ہیں، جو مستقل سفیر کا درجہ رکھتے ہیں. باقی آنے جانے والوں کا، سفراء کا ایک محدود عرصہ ہوگا، آتے جاتے رہیں گے. تو ایک اس سلسلے میں بھی ابتدا کرتے ہیں کہ ایک ادبی سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع کیا جائے. اس سلسلے میں جب سے میں آیا ہوں، ابھی تو کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، لیکن ہم نے ایک پاکستان آرٹس اینڈ لٹریچر سیریز شروع کی ہے، اور اس کا اس کی پہلی تقریب تھی، اس میں ہم نے ایک خطاطی کی نمائش کی تھی. پاکستان سے آئی ہوئی ایک خطاط تھی، ان کی ہم نے نمائش کی تھی. اور اس کے علاوہ بھی اس قسم کی دوسری بھی ہم ایک سیریز جو شاید دونوں طرف اس کا اطلاق ہو جائے گا، وہ سفارتکاری سے بھی متعلق ہے اور ادبی بھی اس کی جہت ہو سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم ایک پاکستان ایمبیسی فورم بنائیں گے اور بنا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو بھی موضوعاتی قسم کی تقریبات ہوں گی، ایک ٹاپیکل ڈسکشنز جو بھی اس کے اندر ایونٹس ہم کریں گے، ان کو پاکستان ایمبیسی پیپرز کے طور پہ چھاپا بھی جائے گا. تو ابھی ہم نے جو ہے پہلا اس سلسلے میں جو ابھی کشمیر کا کیا تھا، ہم نے یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو ہم نے کیا تھا. تو اس میں سرفراز صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے اور ان کی ٹیم نے اس کو رقم کیا ہے. اس کا ایک ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کی تدوین کے مرحلے سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں. اور ہم نے جتنے مقررین تھے ان کو ان کی جو بھی ہمارے پاس موجود تھا ان کے خطابات کا جو ریکارڈ ہمارے پاس تھا، اس کو ہم نے ان تک واپس بھیجا ہے کہ اس میں اگر آپ کوئی رد و بدل کرنا چاہیں یا کچھ اس میں ترمیم کرنا چاہیں تو وہ کیجیے، اور ہم اس کو پاکستان ایمبیسی پیپرز کے پہلے اس کے اوپر چھاپیں گے. یہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو لفظ یا جو بات کی جا رہی ہے، چاہے اس کی ایک سفارتی اہمیت ہے، چاہے اس کی ایک ادبی اہمیت ہے، چاہے اس کی ایک عوامی اہمیت ہے، چاہے دو طرفہ تعلقات سے متعلق کوئی چیز ہے، وہ ایک تاریخ کا حصہ بن جائے، ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے، اور اس کو پھیلایا جا سکے کہ یہ تقریب ہوئی. ظاہر ہے کہ ایک مصروف شہر ہے یہ، اور ایک مصروف علاقہ ہے، ایک مصروف ملک ہے. اس میں سب لوگ بیک وقت شامل نہیں ہو سکتے، لیکن لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ایک تو آج کل جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائیو سٹریمنگ ہو جاتی ہے، وہ کی جائے زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے، تاکہ لوگ گھر بیٹھے ہوئے بھی اس سے مستفید ہو سکے. مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ جب میں یہاں موجود تھا معاون سفیر کے طور پہ، تو ہم نے راحت فتح علی خان کا 14 اگست کو ایک ہم نے پروگرام کیا تھا، اور اس کو ہم نے واشنگٹن ڈی سی سے ایمبیسی سے لائیو سٹریم کیا تھا. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ راحت فتح علی خان صاحب نے جو اس زمانے میں، مجھے اب تو معلوم نہیں ہے، وہ $2 لاکھ لیتے تھے ایک اپنے شو کا، انہوں نے ہم سے $1 بھی نہیں لیا.
جب سفیر شیخ ہو تو یہ فائدے جو ہیں اس قسم کے آپ اٹھا سکتے ہیں اس طرح. جی شیخ تو ہیں, باقی نوعیت کا اندازہ آپ خود کیجیے, نام کے ساتھ تو ہے. تو یہ اس قسم کی ایک جو ہے وہ روایت ڈالنے کا یا اس قسم کی جو تجاویز کا بھی ہم خیر مقدم کریں گے, ایک سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ ہے کہ بڑھایا جائے اپنے ورثے کا, نہ صرف حفاظت کی جائے اس کی بلکہ اس کی ترویج و ترقی میں جو حسب توفیق ہم کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں کسی بھی موقع کو جانے نہ دیا جائے. تو سرفراز صاحب یہاں موجود ہیں. سفیر کے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کر کے چلا جاتا ہے, اس کے بعد ٹیم کا جو فرد وہاں موجود ہوتا ہے اس کی شامل آ جاتی ہے, تو وہ لوگ اس کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کا فون نمبر لے کے اور پھر باقاعدگی سے پھر. لیکن سرفراز صاحب, ان کی ٹیم, زیرم صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان کے فوٹوگرافر اور وہ بھی یہاں موجود ہیں سب. یہ نہیں, ان کی تو کوشش ہوگی حذف ہو جائے, لیکن یہ یقیناً ہماری ایک پیشکش ہے یہ بطور سفارت خانے کے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیے. اور غالب کے متعلق تو اتنا کچھ کہا جا چکا ہے کہ میں مزید کیا اس پہ روشنی ڈالوں, لیکن ہمیشہ ان کے اشعار, ان کے مصرے, مثلاً ہم جس کو اپنی سفارتی اصطلاح میں ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہیں, پرسونا نان گراٹا جسے کہا جاتا ہے, اس پہ بھی مصرع ہے, وہ بھی یہاں پڑھا بھی گیا تھا. اسی وقت میں نے کہا کہ یہ پرسونا نان گراٹا کے لیے ہے. وہ نکلنا خود سے آدم تو سنتے آئے تھے, لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. تو وہ پرسونا نان گراٹا یہی ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے اگر سفارتکاری میں ایک ملک سے ہٹا دیا جائے آپ کو اپنے عہدے سے, تو وہ یہ ہوتا ہے. لیکن اس قسم کی جی نہیں, میں ابھی نکلا تو نہیں نہیں, میں تو ابھی تو فی الحال موجود ہوں, ایسا نہیں. تو یہ میری کچھ گزارشات تھیں, لیکن میں خاص طور پہ دوبارہ آپ سب کا مشکور ہوں, منتظمین کا بھی, حاضرین کا بھی, سامعین کا بھی. اور میری خواہش یہ ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے. اس ضمن میں سفارت خانہ جو بھی کچھ کر سکتا ہے اس میں آپ جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں گے. اور میں جو یہ بزم حرف و سخن ہے, اس کو میں مطلب ایک اعزازی طور پہ آپ کو حرف و سخن کے معاملے میں آپ کو اپنا مشیر ہم مقرر کر لیتے ہیں, ایک ایڈوائزری کاؤنسل ہے. آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. صرف سفارتکاروں کو مطلب اگر تھوڑا بہت کسی زمانے میں تعلق رہا بھی ہو تو ہم بڑے خشک سے لوگ ہو جاتے ہیں, تو بھول جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے, تو شاید ہم اس پہ ہو جائے گا. کس طرح کرنا ہے یہ اس پہ ہمیں رہنمائی چاہیے ہوگی, تو بتاتے رہیے گا. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مل جل کر اپنے ادبی, ثقافتی, تاریخی, فنی, شعری, نثری جتنا بھی ہمارے پاس سرمایہ ہے, جو بھی ورثہ ہے, اس کا تحفظ نہ صرف مل کے کر سکے بلکہ وہ جو نسلی ذمہ داری جس کی میں نے نشاندہی کی ہے اس پہ بھی کسی طرح پورے اتر سکے. بہت بہت شکریہ. Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.